اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس سے انسان کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب انسان برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو انسان کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیک صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر نیکی اور تقوی آ جاتی ہے، اور جب بندہ بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر گناہوں کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ برے صحبت کے اتنے نقصانات ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا، اور نیک صحبت کے اتنے فوائد ہیں کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت تو کیا، یا نیک انسانوں کی صحبت تو کیا، جانوروں کی صحبت بھی انسان کے اوپر اثرات چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آدمی گھوڑے پالتے ہیں یا گھوڑے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ویسے ہی بہادری آ جاتی ہے، اس لیے کہ گھوڑے کے اندر یہ صفات ہے، گھوڑا ایک بہادر جانور ہے، تو جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان لوگوں کے اندر بہادری کی صفات بڑے ہوتے ہیں۔ اور اونٹ جو لوگ رکھتے ہیں، اونٹ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک ان لوگوں کے اندر تکبر پیدا کر دیتے ہیں، اور جو لوگ بکریاں رکھ دیتے ہیں ان لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تو اگر جانوروں کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں تو اچھے برے صحبت کے اثرات کیسے نہیں پڑیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے جو رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہی رنگ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی چڑھا دیتے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ادنی چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے، تعلق اور ربط کی وجہ سے اللہ پاک ادنی سے چیز کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک بٹے کے اندر 2 اینٹیں تیار ہو گئی، ان دونوں اینٹوں کی قیمت ایک جیسی ہے، بنانے والا بھی ایک آدمی ہے، خریدنے والا بھی ایک ہے، لگانے والا بھی ایک ہے، لیکن فرق اتنا ہوا کہ ایک اینٹ جا کر کے بیت الخلا کے اندر لگ گئی اور دوسری اینٹ آ کر کے مسجد کے سین میں لگ گئی۔ جو اینٹ آپ کے بیت الخلا کے اندر لگ گئی ہے وہاں پر ہم ننگا پیر رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو اینٹ آپ کے مسجد کے صحن میں لگ گئی ہے وہاں پر ہم اپنی پیشانی ٹک دیتے ہیں۔ اینٹیں تو ایک جیسی ہے، ایک ہی کارخانے میں بنی ہوئی ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، خرید کر کے قیمت بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، دونوں کسی مستری نے لگا دی ہے، لیکن ایک کو نسبت مسجد سے ہو گئی، دوسرے کو نسبت تعلق بیت الخلا سے ہو گیا۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، اس ربط کی وجہ سے اللہ پاک نے دونوں کے مقام مرتبے کو الگ کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان جب اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ پاک وہی رنگ ان کے اوپر بھی چڑھا دیتے ہیں جو اللہ والوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ نے کسی گتے کو اس طریقے سے سہ لیا کہ وہ اس کے ساتھ نتی ہو گیا، جڑ گیا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لکھے ہوئے قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے آپ اس گتے کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر ایک آدمی یہ سوال کرے کہ ارے بھائی لکھا ہوا قرآن پاک وہ تو اور چیز ہے، اور یہ گتا تو قرآن پاک نہیں ہے، اس پر تو قرآن پاک لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا کیوں منع کر دیا گیا؟ تو فقہا جواب دیتے ہیں
کہ اگرچہ یہ گتا ہے جن سے غیر ہے، قرآن پاک نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے، اس جوڑ جانے کی وجہ سے جو مقام مرتبہ، جو حکم لکھے ہوئے قرآن پاک کے اوپر لاگو ہوتا ہے، وہی حکم اس گدے کے اوپر بھی لگ رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ بغیر وضو قرآن پاک لکھے ہوئے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے آپ بغیر وضو اس گدے کو بھی اب ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نسبت نے اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی ادنا چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ادنا سی چیز کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان جب نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، زندگی بھی بدل جاتی ہے، مقام بھی بدل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز اعلیٰ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ ہے؟ حضرت نے ایسے سر جھکایا اور یوں سر اٹھا کر کے پھر جواب دیا، ارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، ان جنگوں کے شرکت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گھوڑا دوڑایا ہے اور گھوڑے کے پیروں سے اڑنے والی جو گرد و غبار گھوڑے کے ناک میں گئی ہے، وہ ناک کے اندر پڑا ہوا گرد و غبار عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو صحابی رسول ہے، انہوں تو نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی۔ ایک لمحہ کے لیے ایمان کی حالت میں جو نبی علیہ السلام کے صحبت میں بیٹھ گیا، ساری دنیا کے انسانوں سے وہ افضل اور اعلیٰ ہوا۔ نسبت نے اتنا مقام کو بلند کر دیا، اتنا اعلیٰ کر دیا۔ آپ نے کہیں سنا ہے کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا ہو کہ سارے کتے جنت میں جائیں گے؟ نہیں فرمایا، نہیں فرمایا۔ لیکن آپ قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ کو ایک بات ملے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں اصحاب کہف جس غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، اس غار کے کنارے پر ایک کتے نے آ کر کے پھیرا دے دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کتے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سارے کتے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کتے کو جنت کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کے اوپر پیرا دے دیا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی تھی، نیک لوگوں کے ساتھ ایک تعلق، ایک دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی بنیاد پر، اس تعلق، اس نسبت کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کتے کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا سارے اونٹ اونٹنیاں جنت میں جائے گی، کہیں فرمایا؟ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی بطور معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کل قیامت کے دن اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی تھی، ایک تعلق، ایک دوستی ہو گئی تھی۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک انہیں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھ کر کے وعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ یہ مجمع آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ تو کچھ حضرات نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دی جائے، ممبر تیار کروایا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ممبر پر بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا کریں گے تو دور سے آنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ محسوس نہیں ہوگا، ان کے لیے آسانی ہوگی، آسانی سے آپ کی زیارت کر سکیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ ممبر تیار کروا لیں۔ اور ممبر پر بیٹھنے سے پہلے نبی علیہ السلام کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا ہوتا تھا، اس پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے لیے ممبر تیار ہو گیا اور نبی علیہ السلام پہلی مرتبہ اس ممبر پر تشریف لا کر کے بیٹھ گئے،
وہ جو کھجور کا خشک تنا پڑا ہوا تھا، استوانا حنانا اس کا نام تھا، کھجور کا وہ خشک تنا چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں لے لے کر کے رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اس رونے کو سنا اور دیگر بیٹھے ہوئے صحابہ نے اس کو سنا، اور پھر نبی علیہ السلام منبر سے اترے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کو تسلی دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہ دلاسا دیا اور اسے خاموش کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ کھجور کا ایک خشک تنا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا، ایک نسبت جوڑ گئی، ایک دوستی ہو گئی۔ اس دوستی کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا ہے، قرآن پاک میں کسی جگہ یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ سارے کے سارے دنیا میں اگنے والے کھجور کے درخت جنت میں جائیں گے، لیکن کھجور کا یہ خشک تنا جنت میں جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی ادنا چیز کی نسبت کسی اعلیٰ سے ہو جائے، اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ادنا کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نسبتوں کو، اپنے تعلق کو، اپنے دوستیوں کو نیکوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ نتی کرنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔